بیوی بار بار ماں پر الزام لگائے جا رہی تھی اور شوہر بار بار اس کو اپنی حد میں رہنے کا کہہ رہا تھا، لیکن بیوی چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بار بار زور سے چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ اس نے انگوٹھی ٹیبل پر ہی رکھی ہے اور تمہارے اور میرے علاوہ اس کمرے میں کوئی نہیں آیا۔ انگوٹھی ہو نہ ہو ماں جی نے ہی اٹھائی ہے۔ بات جب شوہر کی برداشت سے باہر ہوئی تو اس نے بیوی کے گال پر ایک زوردار تمانچہ دے مارا۔ ابھی 3 ماہ ہی ہوئے تھے کہ ان کی شادی ہوئی تھی۔ بیوی سے تمانچہ برداشت نہیں ہوا، وہ گھر چھوڑ کر جانے لگی اور جاتے جاتے شوہر سے ایک سوال پوچھا کہ تمہیں اپنی ماں پر اتنا یقین کیوں ہے؟ تب شوہر نے جو جواب دیا، اس جواب کو سن کر دروازے کے پیچھے کھڑی ماں نے سنا تو اس کا دل بھر آیا۔ شوہر نے بیوی کو بتایا کہ جب وہ چھوٹا تھا تو اس کے والد گزر گئے۔ ماں محلے کے گھروں میں جھاڑو پوچھا لگا کر جو کما پاتی تھی، اس سے ایک وقت کا کھانا آتا تھا۔ ماں ایک پلیٹ میں مجھے روٹی دیتی تھی اور خالی ٹوکری ڈھک کر رکھ دیتی تھی اور کہتی تھی میری روٹیاں اس ٹوکری میں ہے، بیٹا تو کھا لے۔ میں نے بھی ہمیشہ آدھی روٹی کھا کر یہ کہہ دیا کہ ماں میرا پیٹ بھر گیا، مجھے اور نہیں کھانا۔ ماں نے مجھے میری جھوٹی آدھی روٹی کھا کر پالا پوسا اور بڑا کیا۔ آج میں 2 روٹی کمانے کے قابل ہوا، لیکن میں یہ کیسے بھول سکتا ہوں کہ ماں نے عمر کے اس حصے میں اپنی خواہشات کو مارا ہے۔ وہ ماں آج عمر کے اس حصے میں کیسے انگوٹھی کی بھوکی ہو سکتی ہے، یہ میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ آپ تو 3 ماہ سے میرے ساتھ ہو، میں نے ماں کی تپسیا کو گزشتہ 25 سالوں سے دیکھا ہے۔ یہ سن کر ماں کی آنکھوں سے آنسو جھلک اٹھے۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ بیٹا اس کی آدھی روٹی کا قرض چکا رہا ہے یا وہ بیٹے کی آدھی روٹی کا قرض۔ لہٰذا یہاں پہ جو بات نوٹ کرنے والی ہے، جو مین میسیج ہے، وہ یہ ہے کہ یہ جو خواتین، جو نوجوان لڑکیاں جن کی شادی ہوتی ہے، ان کو چاہیے کہ جب وہ اگلے گھر میں جائیں تو اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھا کریں، سب مل جل کر رہا کریں، محبتیں بانٹا کریں۔ اگر کوئی چلاکیاں کرنے پر اتر آئے گا تو یہ بات جان لیں کہ اس سے گھر کا سکون تباہ ہوگا۔ جب گھر کا سکون تباہ ہوگا تو الٹیمیٹلی آپ کا سکون بھی تباہ ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے لرن اینڈ ڈسکور کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔